اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین۔ معزز ناظرین کرام، والعصر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں کے ساتھ باقر نقوی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے اور مسلسل ہم گزشتہ 4 دنوں سے آپ کے سامنے تاریخ کے وہ واقعات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن پہ خداوند عالم کی مقدس کتاب قرآن مجید گواہ ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہم تاریخ کے وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جو خود بزبان قرآن اور بقول خدا ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہیں، جن میں ہمارے لیے نصیحت ہے، جن میں ہمارے لیے موعظہ ہے، اور وہ واقعات ہمارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ویسے گزار سکیں کہ جیسے گزارنے کا حق ہے۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان تاریخ سے سیکھے، اس سے سمجھے، اور تاریخ میں جو اچھائیاں ہوئی ہیں ان اچھائیوں کو اپنی زندگی کے اندر برتے، اور جو تاریخ میں غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے۔ کل سلسلہ گفتگو جس جگہ پہ آپ کے سامنے پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین بابل پہ تھے اور نمرود کی وہاں پہ حکومت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے میں تمام بتوں کو توڑ دیا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے جو سزا دی گئی وہ یہ کہ انہیں آگ میں جلایا جائے۔ آگ میں نہ جلا سکا، خداوند عالم کے حکم سے وہ آگ گلزار ہو گئی اور حضرت ابراہیم زندہ بچ گئے۔ تو اب اس نے حضرت ابراہیم کو ملک بدر کیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح پہلے بھی میں بیان کر چکا، ان کی والدہ کا سلسلہ بھی یہی تھا اور ان کا سلسلہ بھی یہی تھا کہ وہ بھیڑ بکریوں کے ذریعے اپنا معاش کا نظام چلاتے تھے۔ تو جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو ساتھ لے کے جانے لگے۔ تو نمرود نے کہا کہ تم یہ ریوڑ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ حضرت ابراہیم نے وجہ پوچھی تو اس نے یہ کہا کہ تم نے یہ بھیڑ بکریاں میرے ملک میں، میری حکومت میں رہ کر کمائی ہیں، اس لیے تمہیں یہاں سے یہ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب پھر حضرت ابراہیم کی بصیرت اور ان کی فہم و فراست دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہارے ملک میں رہ کے کمائی ہے اور میں نہیں لے کے جا سکتا، تو پھر اس طرح کرو کہ تم یہ بھیڑ بکریاں یہاں پہ رکھ لو، میں انہیں لے کے نہیں جاتا، لیکن ان کے بدلے اس طرح کرو کہ جو میں نے زندگی تمہاری مملکت اور تمہاری حکومت میں گزاری ہے وہ زندگی مجھے پلٹا دو۔ کیسی عقلی دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے جواب میں پھر ایک دفعہ نمرود مبہوت ہو گیا اور دینے کے لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ اپنی بھیڑ بکریاں بھی لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر اس سرزمین سے روانہ ہو گئے، اور سفر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یروشلم سے کوئی 11 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں پہ آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے، اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اب اس مقام پہ چند واقعات ہیں کہ جو تفسیر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر نقل کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اب یہاں پہ یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو یہ آیت ملے گی کہ خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو اس کے رب نے مبتلا کیا کچھ کلمات کے ذریعے، اور حضرت ابراہیم 100% اس میں کامیاب ہوئے۔ تو پھر خداوند عالم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ تب یوں سمجھیے کہ ایک امتحان کا سلسلہ پہلے بھی ہے اور مزید ابھی وہ امتحان آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے وہ ایک معاشرتی امتحان تھا اور اب معاملہ شاید انفرادیت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اسی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ایک چراگاہ سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخصیت جو ہے وہ موجود ہے اور وہ وہاں پہ تسبیح خدا میں مصروف ہے، اور اس خوبصورت انداز میں وہ تسبیح خدا بندی کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ریوڑ، اپنا معاملہ سارا بھول جاتا ہے اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر اس کی تسبیح سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک وہ شخصیت خاموش ہو جاتی ہے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے خواہش کرتے ہیں کہ اپنی تسبیح کو جاری رکھیں. میں آپ کی تسبیح سننے کے لیے یہاں پہ رکا ہوں. تو وہ اس جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ صرف تمہارے کہنے پر اس کو نہیں شروع کروں گا، بلکہ مجھے اس کے بدلے کچھ اجرت دو. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرے پاس تو یہی میرا جو ہے وہ مال مویشی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آدھے مال مویشی انہیں دے کر کہتے ہیں کہ یہ میرا آدھا ریوڑ لے لو اور تم اس تسبیح کو دوبارہ شروع کرو. وہ کچھ دیر پھر تسبیح کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم ان سے پھر دوبارہ خواہش کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنا وہی مطالبہ دہراتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا باقی ریوڑ بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ پھر کچھ دیر تسبیح کرتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ سننے میں، کیونکہ خداوند عالم کا ذکر ہو رہا ہے اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ عاشق الہی ہیں، تو اب وہ ذکر ان کے دل کو بھا رہا ہے، انہیں سکون میسر آ رہا ہے. تو انہوں نے دوبارہ اس کی خواہش کی اور اس شخصیت نے پھر سے وہی بات جو ہے وہ وہی مطالبہ اپنا رکھا. تو اب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں بچا، تو فرمانے لگے کہ کچھ دیر یہاں پہ رکو، میں جنگل میں جاتا ہوں، میں وہاں سے کچھ پتے لے کر اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ لوں گا، میرا لباس بھی تم لے لو، لیکن یہ ذکر الہی مجھے دوبارہ سے کر کے سناؤ. جب یہ بات انہوں نے کہی کہ میں اپنا لباس بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اپنے زبان سے ذکر الہی جاری رکھو تاکہ میں اس تسبیح کے ذریعے میں اپنے دل کا سکون حاصل کرتا رہوں. تو اس وقت اس شخصیت نے یہ کہا کہ ابراہیم، ہمیں تمہاری ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم خداوند عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ عشق الہی تمہارے دل میں کس قدر راسخ ہو چکا ہے. یقیناً تم عشق الہی میں ڈوب چکے ہو، تم نے اپنی ذات کو خداوند عالم کی محبت میں فنا کر ڈالا ہے، حتیٰ کہ تم اپنا لباس تک دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو. تو پھر عزیزان محترم، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی آیت نازل ہو گئی کہ خداوند عالم نے کلمات میں مبتلا کیا، اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. اب وقت مزید آگے بڑھا تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم سے خواہش کا اظہار کیا، اور وہ خواہش خود قرآن مجید میں نقل کی گئی کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، اپنے خداوند عالم سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اور آواز قدرت آتی ہے کہ افلا تؤمن، کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اور پھر حکم الہی ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ 4 پرندے پکڑو. اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ وہ 4 پرندے جو ہیں وہ مور، کبوتر اور کوا تھے. وہ حضرت ابراہیم نے پکڑے اور حکم الہی ہوا کہ ان پرندوں کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت جو ہے وہ آپس میں مخلوط کرو، اور ارد گرد کی جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں پر یہ گوشت رکھ کر آ جاؤ اور ان کی منکاریں اپنے ہاتھ میں رکھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے، وہ منکاریں اپنی ہاتھ میں رکھیں، گوشت کو جو ہے وہ مخلوط کر کے کچھ پہاڑیوں پہ رکھ کے آ گئے. اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت انہی پرندوں کو آواز دی. جب آواز دی تو وہیں سے وہ گوشت اڑنا شروع ہوا اور وہ اپنی جگہ پر آ کر اکٹھا ہونا شروع ہوا، اور پھر سے وہ پرندے بن گئے اور حکم الہی سے وہ پرندے زندہ ہو کر اڑ گئے. توجہ فرمائیے گا، مرغ، کبوتر، کوا اور مور، ان میں 2 پرندے وہ ہیں جو حلال پرندے ہیں اور 2 پرندے وہ ہیں کہ جو حرام پرندے ہیں، اور ان کا گوشت آپس میں اکٹھا کر دیا گیا اور پھر رکھ دیا گیا. لیکن جب بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جو حلال گوشت تھا وہ اپنی جگہ پہ آیا، جو حرام گوشت تھا وہ اپنی جگہ پہ آیا. یعنی یہاں سے جس طرح کہا گیا نا، میں نے جس روزانہ آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان قصوں کے ذریعے ہدایت حاصل کرو گے، ان قصوں کے ذریعے تمہارے دل مضبوط ہوں گے. تو یہاں سے ہمیں ایک یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ ہوا یہ کہ حرام کو حلال کے ساتھ رکھ دیا گیا، لیکن جب خداوند عالم کے نبی نے بلایا تو پھر یہ معجزہ قدرت ہے کہ پھر جب بلایا گیا تو حلال اپنی جگہ پہ آیا ہے، حرام اپنی جگہ پہ آیا ہے. یعنی جیسا خمیر تھا وہ ویسے ہی اپنی منزل کی جانب آیا ہے. جب پرندے مکمل ہو گئے اور مکمل ہو کے وہ پرندے اڑ گئے تو پھر آواز قدرت آئی کہ اے ابراہیم، کیا اب تمہیں یقین آ گیا؟ تو فرمایا بے شک میرے اللہ، میرا دل بھی مطمئن ہو گیا ہے اور مجھے یقین بھی آ گیا ہے. یہاں پہ سلسلہ گفتگو کو ایک لمحے کے لیے روک کے میں آپ کو ایک جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء، شجرۃ الانبیاء، وہ اس مقام پہ خداوند عالم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان کی منزل سے نکل کر اطمینان چاہتا ہوں، اور یہی ایمان پر جب اطمینان آ جائے تو اسے یقین کہا جاتا ہے کہ اب یہ یقین کی منزل پہ میں جانا چاہتا ہوں. تو راہی یہ یقین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن ایک منزل دنیا نے وہ بھی دیکھی کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کے خداوند عالم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، تیری توحید کے سامنے جتنے حجابات ہیں اگر وہ سارے کے سارے ہٹ بھی جائیں تو علی کے یقین میں رائی برابر اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اضافہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی کمی موجود ہو. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس منزل تک پہنچ چکے
کہ اب انہوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب خداوند عالم کا پھر حکم ہوا کہ ابراہیم اب یہاں سے نکلو اور ہمارے دین کو پھیلانا شروع کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری ہجرت ہے کہ وہ اپنی زوجہ جناب سارہ کو لے کر یہاں اس فلسطین کی سرزمین سے نکل کر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں جو فرعون مصر تھا اس کا نام الوان ابن سنان تھا، اور جو عزیز مصر تھا اس کا نام ریکیون تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جناب سارہ کے ساتھ ریکیون کے دربار میں پہنچے تو ریکیون نے جو ہے وہ حضرت سارہ کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حکم الہی سے، معجزہ حضرت ابراہیم سے، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ ایسا ہوا کہ میرا ہاتھ شل ہو گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ آنے والی ہستیاں کوئی برگزیدہ شخصیات ہیں، تو اس نے معافی مانگی، تو حضرت ابراہیم کی دعا سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون مصر الوان ابن سنان کے دربار میں چلا گیا اور تمام واقعات کو بیان کیا۔ الوان ابن سنان حضرت ابراہیم کی شخصیت کو دیکھ کر ان کا قائل ہو گیا، انہیں تحفے تحائف دیے، اور ان تحفے تحائف کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی، یہ اس بات کو مفتی جعفر حسین صاحب نے سیرت امیر المومنین میں لکھا ہے کہ، اور کچھ کتابوں نے لکھا کہ ایک جو ہے وہ کنیز، لیکن جو حضرت مفتی جعفر حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا وہ یہ ہے کہ الوان ابن سنان کی بیٹی، اپنی بیٹی ہاجرہ کو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیزی میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ سے نکاح کیا اور پھر وہ سرزمین مصر سے سفر کرتے ہوئے واپس اپنے مسکن میں تشریف لائے، اور وہاں پہ جب پہنچے تو خداوند عالم سے اولاد کی خواہش کی کہ اے میرے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو خداوند عالم نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا کہ جس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو ابھی ان کے بچپنے کا عالم تھا، ابھی وہ شیرخواری کے دور میں تھے، تو خداوند عالم کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنی ذریت کو یہاں سے لے جاؤ اور سرزمین مکہ پر جا کر انہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ خداوند عالم کا جب یہ حکم ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس شیرخوار نومولود بیٹے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو لے کر سرزمین مکہ، سرزمین حجاز، وادی بطحا کی جانب روانہ ہوئے، اور وہاں پہ آ کر پھر مکہ میں کیا ہوا یہ سارے واقعات انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی حد تک پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔